اس قصے کے آغاز میں مانیس افندی ایک شخص سے کہتا ہے، آپ تحسین پاشا کو جانتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے رابطہ کرے۔ وہ شخص کہتا ہے کیا تحسین پاشا بھی حزب الاختلاف سے ہیں؟ ان سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں کروں گا۔ اشرف عزیز تطاولی سے کہتا ہے تمہارا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ بندرگاہ کے کاروبار کے معاملے پر کارکن تم پر اعتماد کرتا ہے، تم اسے یہ ٹکٹ دو گے اور اس سے کہو گے کہ اشرف عزیز فرار ہو رہا ہے اور یہ آخری ٹکٹ ہے، میں کارکن کو ٹرین میں مار دوں گا، یہ اسے مارنے کا واحد راستہ ہے، اس کے بعد میں آپ کو اجازت نامہ دے دوں گا۔ سلطان کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے، وہ کہتا ہے سلطان مکتب میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے آپ کے جاسوس پاشاؤں سے تربیت حاصل کی، میں نے ویانا، پیرس، لندن، بیجنگ میں مشن مکمل کیے، میری سرگرمیاں اچھی طرح پوشیدہ تھیں، آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوں گے، میں ایک بیٹے کی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سلطان پوچھتے ہیں مانیس افندی کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتے ہیں مانیس تحسین پاشا سے ملنا چاہتا ہے۔ مانیس افندی مجھ پر اعتماد کرتا ہے، اس کا اعتماد اور مضبوط ہوگا۔ ذکیہ سلطان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں سلطان میں جانتی ہوں آپ مصروف ہیں، میں آپ کو الوداع کیے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے اچانک جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ذکیہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو یاد کرتی ہوں، میں اسے کچھ دنوں سے بہت یاد کر رہی ہوں، میں اب اس سے دور نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ ادھر وہ شخص مانیس افندی سے آ کر کہتا ہے میں نے تحسین پاشا سے رابطہ کیا لیکن میں نے احتیاط کے طور پر اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ افندی پوچھتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ شخص کہتا ہے تحسین پاشا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جلد اس پتے پر جانا ہوگا۔ مانیس افندی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں پایا تخت کی گلیوں میں آپ کا دفاع کرنے والا ایک سپاہی ہوں گا۔ تطاولی میکا سے کہتا ہے اشرف عزیز والا مسئلہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا بیٹا بولنے والا ہے، اگر وہ بولنے لگ گیا تو ہمارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ میکا کہتا ہے اشرف عزیز کے بیٹے کا ہمارے منصوبے سے کیا لینا دینا؟ تطاولی کہتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جب میں عقبہ میں اشرف عزیز سے بھاگ رہا تھا اس نے میرا چہرہ دیکھا تھا، وہ جانتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اسے انجیکشن دیا تھا۔ میکا کہتا ہے تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ تطاولی کہتا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی بہن کا بیٹا ہے، دراصل اشرف عزیز کی بیوی میکا کی بہن تھی۔ میکا کہتا ہے اب اشرف عزیز سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، اگر اشرف عزیز مرتا ہے تو ہم ڈاک کمپنی نہیں لے سکیں گے لیکن ہم پایا تخت میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ صالحہ سلطان کے پاس کھانا لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں سلطان میں نے سوچا آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں۔ سلطان کہتے ہیں صالحہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ نے بیدار سلطان کے کپڑے کیوں پہنے؟ اب یہاں سے چلی جائیں۔ جب وہ جا رہی ہوتی ہیں سلطان کہتے ہیں صالحہ سلطان کھانے کو بھی لے جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صالحہ سلطان نعیمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا آپ اس حد تک جا سکتی ہیں، آپ نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اپنے بابا کو بھی پریشان کیا تم دونوں نے میرے خلاف چال چلی؟ عالیہ سلطان نے مجھے اس بات پر زور دیا میں بیدار سلطان کا لباس پہنوں تاکہ ہمارے سلطان مجھے اس طرح دیکھیں۔ نعیمہ میں نے سوچا آپ اپنے بابا سے پیار کرتی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے آپ کو ان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہیکلر سلطان کے پاس آتے ہیں، سلطان کہتے ہیں سب سے پہلے ہم وائرلیس ٹیلی گراف سے متعلق رابطہ پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ مرکزی اسٹیشنوں کی جگہ اور فاصلے کے مطابق انہیں کہاں تعمیر کرنا ہے۔ ہیکلر کہتا ہے سلطان میں معذرت چاہتا ہوں، ان معاملات کو انجینئرز کے حوالے کرنے کے لیے چھوڑ دیں، مجھے ایک ضروری کام جانا ہے۔ سلطان تحسین پاشا سے کہتے ہیں آج ساری رات ہم یہاں رہیں گے۔ یہ دراصل سلطان کی چال تھی کیونکہ مانیس افندی برطانوی سفارت خانے میں ہیکلر کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے میسن پاشا سے رابطہ کرنا تھا۔ مانیس افندی جو ہیکلر کا انتظار کر رہا تھا وہ شخص سے کہتا ہے کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو عبدالحمید کے خلاف ایک زبردست کام دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں خوشی خوشی یہ کام کروں گا۔ مانیس افندی کہتا ہے اس کوئی یہودی عبادت گاہ جاؤ، کوشش کرنا کوئی تمہاری طرف متوجہ نہ ہو، دائیں کونے پر تمہیں ایک بڑا صندوق نظر آئے گا، اس کے اندر ایک پرانی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 65 کھولنا، وہاں اس فہرست کو دیکھنا، یہ ایک منصوبہ ہے جسے میں نے اور میسن پاشا نے بنایا تھا لیکن ہم اس منصوبے کو غیر معمولی حالات میں استعمال کریں گے، یہی آخری حربہ ہے۔ ہیکلر میز پر بیٹھا سو رہا ہوتا ہے،
تحسین پاشا سلطان سے کہتے ہیں سلطان ہماری دوا نے اثر کیا اور ہیکلر ساری رات یہیں سوتا رہا۔ پھر سلطان ہیکلر کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم راستوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ تھک کر سو گئے تھے اور ہم نے اس کام کو حل کر لیا۔ پھر وہاں پر تحسین پاشا سلطان سے کہتے ہیں برطانوی سفارت خانے میں کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ ہیکلر حیران ہو کر کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کاراکن ریل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر اشرف عزیز آتا ہے اور کہتا ہے کاراکن یہ تمہاری آخری منزل ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا میں نے مجلس میں تمہارے ناجائز سلوک کو نظر انداز کر دیا، لیکن تم نے میری سانسیں چھیننے پر اصرار کیا۔ اب میں یہاں تمہیں تمہارے سب کاموں پر پچھتاوا کروانے آیا ہوں۔ کاراکن کہتا ہے تم کل بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہو، اب تم سب کو پچھتاوا ہوگا۔ اس کے بعد کاراکن اپنی جیکٹ اتارتا ہے، اس نے ایک بم لگایا ہوا تھا۔ کاراکن کہتا ہے یا تو اپنی بندوق نیچے کر لو ورنہ میں ان تاروں کو جوڑ کر تمام مسافروں کے ساتھ تمہیں بھی دھماکے سے اڑا دوں گا۔ محل میں صالحہ سلطان کہتی ہیں میں محل سے جا رہی ہوں، میں آخری مرتبہ تم سے ملنے آئی ہوں۔ نعیمہ تم جیت گئی اور میں ہار گئی۔ نعیمہ کہتی ہے میں پہلے ہی جانتی تھی آپ کو میری والدہ کی جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلطان ہیکلر سے کہتے ہیں ہیکلر آپ سفارت خانے جا سکتے ہیں، وہاں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آپ سے مدد کی درخواست کریں گے۔ ادھر شہزادہ ایک خفیہ جگہ پر میسن پاشا سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے پاشا مجھے مانیس افندی نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو فہرست دے دوں، لیکن اگر آپ کو پہلے ہی فہرست مل چکی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ محفوظ ہیں۔ میسن پاشا ان سے بات نہیں کرتا اور فہرست لے لیتا ہے۔ صالحہ سلطان محل چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہیں، ایک سپاہی سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلطان صالحہ سلطان نے آپ کو ایک خط بھیجا ہے۔ سلطان اس خط کو پڑھتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے میرے پیارے سلطان میں آپ کی اجازت کے بغیر محل آنے اور اپنی موجودگی کی وجہ سے آپ کو محل میں پریشان کرنے کے لیے آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ فکر مت کریں، میں کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے پایا تخت سے جا رہی ہوں، لیکن یہ جان لیں میری سانسوں کے رکنے تک میرا دل آپ کے لیے ہی دھڑکتا رہے گا اور میں اپنی تمام عمر آپ کے لیے دعا کروں گی۔ ادھر عالیہ اس شخص سے ملتی ہے اور کہتی ہے زکیہ نعیمہ سے لڑ کر چلی گئی، اس نے جانے سے پہلے نعیمہ سے بات تک نہیں کی۔ وہ کہتا ہے محل میں عبدالحمید کے وارث کم ہو رہے ہیں۔ عالیہ کہتی ہے میری مدد کی بدولت نعیمہ نے صالحہ سلطان کو بھی واپس بھیج دیا۔ اگر نعیمہ اسٹاک کے کاروبار میں ناکام ہو جاتی ہے تو سلطان عبدالحمید بالکل تنہا رہ جائے گا۔ اصل کامیابی ہمیں تب ملے گی۔ وہ شخص کہتا ہے پہلے نعیمہ سلطان پیسہ کمائیں گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ نقصان اٹھائیں، پہلے وہ جیتے گی تب ہی وہ زیادہ پیسہ لگائے گی، پھر وہ سب کچھ کھو دے گی۔ وہاں پر توفیق پاشا آتے ہیں۔ عالیہ سلطان کہتی ہے میں نے فاطمہ کو یہی بتایا ہے، میں توفیق پاشا سے ملنے جاتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ توفیق پاشا کہتا ہے میں یہاں ایک کام کی وجہ سے آیا تھا، میں یہاں کافی پیوں گا۔ اس کے بعد وہ عالیہ سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہزادہ کر سلطان سے کہتا ہے سلطان بدقسمتی سے پاشا بہت محتاط تھے، جیسا مانیس افندی نے مجھے ہدایت۔ میں گالٹا مہمان خانے کے باورچی خانے کی سرنگ سے نیچے گیا، سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، سیڑھیاں پتھر والے کمرے کی طرف جاتی تھی، وہاں نہ تو دروازہ تھا اور نہ ہی کھڑکی۔ پھر ایک چھوٹا سا پتھر ہلا، مجھے دوسری طرف سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں ان کو نہیں سن سکا۔ میں نے انہیں فہرست دے دی اور انہوں نے مجھے۔ پھر دوسری طرف والا آدمی چلا گیا، میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد میں بھی واپس آ گیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ سلطان کہتے ہیں میسن پاشا ٹرین سے یا بندرگاہ سے سیلانی جائے گا، شاید وہ راستے میں اپنی سواری بدل سکتا ہے۔ فہرست کے مطابق میسن پاشا 4 مختلف گاڑیوں میں سے ایک پر جا سکتا ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں سلطان پھر ہمیں جا کر انتظار کرنا چاہیے، وہ کس گاڑی میں جاتا ہے؟ سلطان کہتے ہیں پاشا بدقسمتی سے وہ گاڑیاں روانہ ہو چکی ہوں گی، یہ گاڑیاں 4 مختلف راستوں سے جائیں گی۔ شہزادہ کہتا ہے میسن پاشا کے پاس گاڑی والے کو روکنے کا کوئی مخصوص اشارہ ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں سیلانک جانے کے لیے میسن پاشا 27 مختلف مقامات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔ تحسین پاشا کہتا ہے سلطان
محسن پاشا ہم سے بہت خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ سلطان کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا محسن پاشا کس گاڑی سے جائے گا، ہمیں دوسرے سٹاپ میں متبادل گاڑیوں کا علم معلوم ہے اور راستے پر آدمیوں کو لگا دیں، اور اس اقدام کی قیادت احمد نوری صاحب کریں گے۔ ان کے ساتھ ارطغرل ریجمنٹ کے سپاہی ہوں گے اور آپ بھی ساتھ ہوں گے۔ وہ ان میں سے ایک گاڑی کا انتخاب کرے گا اور ہم وہاں ہوں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر سلطان کہتے ہیں احمد نوری ہم محسن پاشا کے کبھی اتنا قریب نہیں ہوئے، انشاءاللہ اس بار ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اس کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔